آج کا بہت ہی خاص دن ہے کیونکہ آج ایک اور پراپرٹی جو ہے وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں اپنے فینس کے ساتھ، کرکٹ فالوورز کے ساتھ۔ وعدہ کیا تھا کہ انڈر-19 جونیئر لیگ ہم شروع کریں گے، سو آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں پاکستان جونیئر لیگ، جو کہ ڈرافٹ سسٹم پہ بیسڈ ہے، جو کہ شہروں کے اوپر بیسڈ ہے، جو کہ بچوں کی نشو و نما، ان کو پروفیشنل کرکٹر بنانا ایٹ اے ینگ ایج، اس پہ بیسڈ ہے۔ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے انڈر-19 تک کے، اس میں ہماری ڈگ آؤٹ میں گریٹ سٹارز ہوں گے جو ہماری ڈگ آؤٹ کو مینیج کریں گے۔ ایک انوائرمنٹ بنائیں گے ہم بریلینس کا اور اچیومنٹ کا، اور پھر پروفیشنلزم لے کے آئیں گے۔ 16 سال کے بچہ جب وہ ڈرافٹ میں جائے گا، پیسے ملیں گے، ایک اس کی چاہ اور بنے گی کرکٹ کھیلنے کے لیے، پھر اس پہ رسپانسبلٹی آئے گی، اور پھر پریشر میں کیسے رنز کرنے ہیں، کیسے وکٹس لینی ہے۔ پھر پیرنٹس کے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ دیکھیں جب یہ پاتھ وے کا پروگرام شروع کیا تھا تو 100 بچوں کا مقصد یہ تھا کہ کئی مجھ سے سوال کرتے تھے پیرنٹس کہ جی میرا 10 سال کا بچہ ہے یا 12 سال کا بچہ ہے، اس کو میں کہاں بھیجواؤں، اس کو کرکٹ کا بڑا شوق ہے۔ سو جونیئر کانٹریکٹس جو تھے وہ کبھی کسی نے پہلے پرووائڈ نہیں کیے تھے، یا اس طرح کی تھنکنگ نہیں تھی، تو وہاں سے ایک جونیئر کانٹریکٹس کا مقصد جو ہے ایک منزل شروع ہوئی۔ اور پھر جب آپ ایئر مارک کر لیتے ہیں کہ 12 سال کے بچے میں پوٹینشل ہے اور اس کو ہم گریٹ پلیئر بنائیں گے، تو وہ پھر کرکٹ بورڈ کی ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس کی ہم اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے جا کے پھر یہ پاکستان جونیئر لیگ کا ایک طرح سے پٹ سٹاپ آتا ہے، جہاں پہ وہی بچے شاید یا باہر سے بھی آ کے ایک اور پروفیشنل انوائرمنٹ میں کرکٹ کھیلیں، کرکٹ سیکھیں، پیسے بھی بنائیں، اور پھر آگے چل کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں انڈر-19 کے، اس میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ یہ تیار ہو کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمارے بچوں میں کچھ جھجک ہے، شاید پرفارمنس کی انگزائٹی ہے، بڑی سٹیج دیکھ کے کئی بچے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ سو وہ ایک جو تاثر ہے اس کو غلط کرنے کے لیے بھی یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک آسٹریلین انڈر-19 کے ساتھ ڈگ آؤٹ شیئر کریں گے یا ویو رچرڈز اس ڈگ آؤٹ کا مینٹور ہوگا تو پھر حوصلہ، پھر کانفیڈنس آتا ہے، اور پھر یہ تیار ہوں گے پاکستان کے کھیلنے کے لیے بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک آسٹریلین ینگ کرکٹر جو کہ آسٹریلیا سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، اور ایک پاکستانی ینگ کرکٹر جو پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ منزلیں اتنی طے کر کے اور اتنی میچورٹی وہ حاصل نہیں کرتا کیونکہ ہمارا سسٹم اس کو میچور نہیں ہونے دیتا یا پروفیشنل نہیں بننے دیتا، تو گیپ رہ جاتا ہے ہمیشہ 2-3 سالوں کا۔ سو ہمیں 2-3 سال سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے ینگسٹر کے ساتھ، تو 20 سال کی عمر میں انٹر تو کرتا ہے فیلڈ، 23 سال کی عمر میں جا کے کہیں کنسسٹنٹ پرفارمنسز دینا شروع کرتا ہے، تو وہ جو گیپ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ سو پروفیشنل انوائرمنٹ میں سٹی بیسڈ کرکٹ ہوگی، اور ہم پہلی دفعہ ان سٹیز کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ پی ایس ایل میں انوالو نہیں تھیں۔ سو اس میں گوادر کا نام میرے ذہن میں اس وقت ہے، اس میں سیالکوٹ کا یا فیصل آباد کا نام میرے ذہن میں ہے، تو یہ ایسی سٹیز ہیں جہاں پہ بے انتہا شوق ہے۔ حیدرآباد کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، سو اس کو اور فرم اپ کریں گے۔ سو آج ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہم نے نکال دیا ہے، اخبار میں آئے گا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا، اخبار میں 3 دن بعد آئے گا، ہماری ویب سائٹ پہ آج رات کو ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو بہت زیادہ اس میں ٹریکشن ہے، بہت سارے انویسٹرز جو ہیں وہ بیتاب ہیں، کیونکہ یہ اسکائی از دا لمٹ، اس لیے کہ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے فیوچر سٹارز کیسے ہوں گے، یا فیوچر سٹارز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے کیا سٹیپ لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے۔ پہلے اس کو ہم سوچ رہے تھے کہ اور زیادہ تھریش آؤٹ کریں اور بڑی دیر سے کر رہے تھے، تو فائنلی اب ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اس کو ہم رول آؤٹ کر سکیں۔ ابھی تک اس طرح کی سوچ، کانسیپٹ کسی اور ملک نے دنیا میں اٹیمپٹ نہیں کیا۔ سو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے اور بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان پہلی کنٹری بنے گا جو کہ ایک طرح سے فرینچائز کرکٹ انڈر-19 کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ سو بہت بڑا مومنٹ ہے۔ دوسرا، جو بچے ہیں انڈر-13 کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، 16 کا ہوتا ہے، انڈر-19 کا ہوتا ہے، اب ان کی چاہ اور ان کی جو انرجی ہے وہ زیادہ لگے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا پرائز ویٹ کر رہا ہے، فرینچائز کرکٹ۔ سو ہر ایک ٹورنامنٹ کا اب میننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارے جو ایکو سسٹم میں بہت فرق پڑے گا، کیونکہ پروفیشنل بچے جو ہیں یہ تیار جلدی ہوں گے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں جا کے کھیلیں گے، پچز کے اوپر ہم آلریڈی اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو
دو چار دنوں میں اور زیادہ پچز کے متعلق بریکنگ نیوز دوں گا. بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک یہ سارے ایکو سسٹم میں بہت بڑی ہلچل آ جائے گی جب ہم فرینچائز کرکٹ کی طرف جائیں گے. سپٹمبر اکتوبر کی ونڈو مارک کی ہے اس وقت. سو کوشش یہی ہے کہ ایسا ہم منتھ جو ہے وہ دیکھیں جہاں پہ سارے بچے جو ہیں وہ فری ہوں اور 15 دن کی یہ ونڈو ہے آ سکیں اور انجوائے کر سکیں. ایک ایک پیرنٹ بھی ہم اوورسیز جو پلیئرز ہیں ان کے بلا رہے ہیں تاکہ وہ بھی پراؤڈ فیل کریں کہ ان کا بچہ یہاں پہ کھیل رہا ہے. پرسیپشنز بھی کئیوں کے ہیں کہ شاید ہمیں بھیجنا ہے بچے کو یا نہیں بھیجنا ہے. وہ کسی بھی کنٹری میں خیر ایسا پرسیپشن کریٹ ہو سکتا ہے, بٹ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بیسٹ ٹیلنٹ پاکستان میں آئے. انٹرنیشنل انڈر 19 کا دنیا کے بہترین مینٹورز ہوں, ہائی کوالٹی کی کوریج ہو کہ دیکھنے میں مزہ آئے. اس کے اوپر ہم بہت محنت کریں گے تاکہ جو پروڈکٹ نکلے وہ ہمارا ہو, دنیا میں وہ جائے گا, پہلی دفعہ دیکھا جائے گا اور اس کی فین فالوئنگ بنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں بورڈ سے بات تو کی ہے, وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, بٹ ہم نے کر دیا ہے. سو انٹرسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈر 19 لیول کے اوپر دنیا میں ایسی ایکسرسائز کہیں نہیں ہوئی ہے. سو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ پروفیشنل بنیں, ان کو پیسے بھی ملیں. سو اس ونڈو میں پیسے ٹھیک ٹھاک ملیں گے. سو اس لیے ہر بورڈ میں ایک ایکسائٹمنٹ تو ضرور ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ ونڈو ہم نے ایسی دی ہے کہ جہاں پہ میکسیمم بچے یہاں پہ آ سکیں, کیونکہ ایگزامز بھی ہوتے ہیں, کئیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اور یہ ورلڈ اوور بچے آئیں گے, تو اس لحاظ سے یہ ونڈو ہمیں سب سے بہتر لگ رہا ہے.